السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ کی طرف سے بندے کے پاس جو نعمتیں ہیں دنیا میں، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ کسی آدمی کو دنیا میں سب کچھ ملا لیکن ایمان نہیں ملا تو گویا اس کو کچھ نہیں ملا، اور جس کو ایمان مل گیا اور کچھ نہیں ملا تو گویا اس کو سب کچھ مل گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے نصرتوں کے، مددوں کے، کامیابی کے، راحت و آرام کے، چین و سکون کے کیے ہیں، وہ سب ایمان کی بنیاد پر کیے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، کامیابی ایمان والوں کے لیے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اسی طرح من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ دنیا میں خوشگوار زندگی اور چین و سکون کی زندگی ایمان کی بنیاد پر تمہیں ملی۔ تو دنیا میں سارے وعدے اللہ نے ایمان پر کیے ہیں۔ غیبی نصرتوں کا وعدہ بھی ایمان پر کیا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم نے رسولوں کی بھی مدد کی ہے اور ایمان والوں کی بھی مدد کی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ بھی ایمان کی بنیاد پر کیا ہے۔ اور آخرت میں جو کچھ انسان کو ملے گا، قبر میں سب سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھ ہوگی، قیامت میں کامیابی آدمی کو جو ملے گی وہ بھی ایمان کی بنیاد پر ملے گی، جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ بھی ایمان کی بنیاد پر ہوگا۔ ایمان نہیں ہے تو آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ایمان کہتے ہیں اللہ پر اور اس کی غیبی جتنی چیزیں ہیں اور اس کے غیبی جتنے وعدے ہیں اور اس نے غیب میں جو کچھ تیار کر رکھا ہے، چاہے وہ راحت و آرام کا سامان ہو یا تکلیف اور عذابات کی چیزیں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ لہذا ان تمام چیزوں پر اللہ اور اس کے رسول کی خبر کی بنیاد پر یقین کرنا اور اپنی آنکھوں دیکھی سے زیادہ، ایک تو آدمی اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لے پھر یقین کرے، اپنی آنکھوں دیکھی سے زیادہ اس پر یقین کرنا کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ سچ ہے، حق ہے، جو اللہ کے رسول نے خبر دی ہے وہ بالکل سچ اور حق ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو جہاں سے اللہ نے شروع فرمایا ہے اور سورہ بقرہ میں سب سے پہلے جو بات بیان کی ہے اس میں یہی بات کہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے
جو رہبری کرتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو، اور اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ نے کہا ہے یا اللہ کے رسول نے جن باتوں کی خبر دی ہے، آدمی ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ کے یہاں آنکھوں دیکھی کو ماننا یہ معتبر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خبر کو ماننا یقین، یہ ہے اصل۔ قرآن کریم اس بات پر شاہد ہے اور پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں۔ فرعون سب سے بڑا اللہ کا نافرمان اور ایسا شخص جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا خدا ہوں، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس کے بے ایمان ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں، نہ آج سے پہلے رہا ہے اور نہ قیامت تک علماء حق کو اس کے غیر ایمان والے ہونے میں شک ہے۔ لیکن آپ قرآن کریم کی آیتوں کو اٹھا کر دیکھیں گے تو جس وقت وہ اپنے لشکر کو لے کر اور اپنی فوج کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے پیچھے گیا، اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے، انا لمدرکون، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یقین کے ساتھ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور ہمیں راستہ بتائے گا اور ہمارے لیے راستہ نکالے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنائے، بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ فرعون جب ان راستوں پر چلا اپنے پورے لشکر کو لے کر، اور جب سمندر کے بیچ میں آیا تو اللہ کا حکم مل گیا سمندر کو کہ اب وہ راستے ختم ہو جائیں، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہونے لگا۔ یہ سب قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن جس وقت وہ غرق ہو رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو ہلاک ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا اور موت کے فرشتے اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آ گئے کہ اب مر رہا ہوں اور غرق ہو رہا ہوں، تو اس کے جو جملے تھے مرتے مرتے اور غرق ہوتے ہوتے وہ قرآن کریم میں اللہ نے نقل فرمائے۔ اس نے یہ کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں موسیٰ اور بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور میں اپنے آپ کو مسلمان شمار کرتا ہوں۔ یہ مرتے مرتے اس نے یہ جملے کہے ہیں جو قرآن کریم میں نقل کی۔ لیکن تمام علماء کا اتفاق ہے کہ وہ ایمان والوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے یہ سب کچھ دیکھ کر کہا تھا کہ وہ غرق ہو رہا تھا اور موت کا فرشتہ اس کے سامنے تھا۔ اس لیے پتہ چلا کہ آنکھوں دیکھی کے بعد اللہ کے ہاں کوئی چیز معتبر نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی خبروں کو اور باتوں کو بن دیکھے ماننا اور تسلیم کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ دنیا میں کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا، لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کو بن دیکھے ماننا کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا، اسی لیے 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کو دل کے سے یقین کرنا ضروری ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں کو دل سے یقین کرنا، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا،
اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا اور دنیا سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ 7 چیزیں ہیں، ان کو دل کے ساتھ یقین کرنا۔ میں نے عرض کیا اللہ کی ذات کہ دنیا کی ساری ذاتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں اللہ کی ذات کے مقابلے میں۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اس نے اللہ اکبر کہلوایا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ زمین سے، آسمان سے، چاند و سورج سے، ستاروں سے، دنیاوی نظام سے، آخرت کی اور ہر مخلوق سے اس کی شان بڑی ہے۔ اللہ کو ماننا اور ہر نفع نقصان کا وہ مالک ہے۔ اس نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں، پیدا ہونے میں بھی اس کے حکم کی محتاج تھیں، بغیر اس کے پیدا کیے ہوئے پیدا نہیں ہوئیں، اور پیدا ہونے کے بعد بھی اس کی گرفت اور اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہیں، بلکہ اس کی طاقت کے اندر ہیں۔ وہ ان چیزوں کو جس طرح استعمال کرتا ہے، یہ چیزیں اسی طرح استعمال ہوتی ہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے پانی کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ راستے بنا دے، تو سمندر میں ان کے لیے راستے بن گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو اللہ کا حکم پانی کے لیے یہ ہو گیا کہ اب راستے ختم ہو جائیں اور سمندر پانی کی طرح ایک دوسرے سے مل جائے۔ تو ہر چیز اس کے تابع ہے، اس کی گرفت سے باہر نہیں ہے، اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ وہ پوری دنیا کو جس طرح چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، اس کی ذات ہے۔ اسی طرح اس کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے جو اللہ فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ ہواؤں کا چلانا، بارشوں کا برسانا، روزیوں کا ہر مخلوق تک پہنچانا، ہر انسان کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت انسانوں کے لیے متعین کر رکھی ہے جو انسانوں کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہر انسان کے ساتھ 9 فرشتے رہتے ہیں، ایک روایت کے مطابق 2 فرشتے ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے اعمال لکھتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب یہ 2 چلے جاتے ہیں تو دوسرے 2 آ جاتے ہیں، صبح والے شام کو چلے جاتے ہیں، شام والے صبح کو چلے جاتے ہیں، اور دن و رات اس کی حفاظت میں، اس کے اعمال کی نگہبانی میں، یہ کیا صحیح کر رہا ہے، کیا غلط کر رہا ہے، سب کچھ وہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں اور نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور وہ سارا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے۔ یہ فرشتوں کا نظام ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہم السلام اور ان کے ماننے والے ہر زمانے میں تھوڑے رہے۔ ظاہری نظام اگرچہ ان کے خلاف رہا، لیکن اللہ کا غیبی نظام ان کی حمایت میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہری نظام کے مقابلے میں ان کم لوگوں کو غیبی نظام کی حمایت میں ہونے کی وجہ سے کامیاب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بالکل تنہا تھے، کوئی دوسرا ان کا ساتھ تھا ہی نہیں، اور پوری دنیا کی طاقت نمرود کی اس کے مقابلے میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں اور پوری دنیا کی طاقت ان کے خلاف ہے، لیکن اللہ کی طاقت اور غیبی نظام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حمایت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو جو نقصان دینے والی چیز تھی ان کے لیے باغ بنا دیا۔ یہ ہے وہ نظام جو غیبی نظام ہے، بندے کی حمایت میں آ جائے تو ظاہری نظام اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر میدان جنگ میں ہیں، دوسری طرف دشمن بڑی طاقت کے ساتھ ہے، صحابہ کمزور ہیں، نہتے ہیں، ساز و سامان ان کے پاس کم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خیمے میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، یہ مٹھی بھر ایمان والے ہیں، آج یہ ہلاک ہو گئے اور دشمن نے ان کو زمین سے مٹا دیا، تو آپ کی عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے، آپ کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے
3,000 فرشتے ان کی حمایت میں پہلے اتارے اور پھر 5,000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اتار کر اور ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ یہ وہ غیبی نظام ہیں، جب ایمان والوں کی حمایت میں آتا ہے تو ظاہری نظام ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ اللہ کا ایک نظام ہے جو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ چلا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا کہ سارے رسول جتنے اللہ نے بھیجے ہیں، سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سچے ہیں، برحق ہیں، سب کو دل سے یقین کرنا اور نبی ماننا، اللہ کا رسول ماننا، یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ آپ کے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت اور آپ کا لایا ہوا پیغام اور نظام قیامت تک چلے گا۔ تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ اسی طرح اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ نے کل کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے، ابو ذر، اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اتارے ہیں اور 4 بڑی بڑی کتابیں اتاری ہیں۔ 50 صحیفے حضرت شیس علیہ الصلاۃ والسلام پر اترے اور 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام پر اترے اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر توریت سے پہلے اترے اور 10 صحیفے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر اترے۔ 4 بڑی بڑی کتابیں توریت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، زبور داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اتارا۔ ساری کتابوں پر ایمان لانا، ساری کتابیں آسمانی سچ ہیں، برحق ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اور آپ کے دنیا میں آنے کے بعد اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد پچھلی جتنی کتابیں تھیں وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ وہ کتابیں اپنی جگہ بالکل سچ تھیں، حق تھیں، لیکن اب ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ عمل اب قرآن کریم پر ہوگا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے قرآن کریم اتارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ توریت کے کچھ اوراق لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد میں اس کو پڑھ کر سنانے لگے کہ اللہ کے نبی اس میں بہت قیمتی اور بہت اچھی باتیں لکھی ہوئی۔ حضرت عمر کتاب کی طرف نظر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ابو بکر نے اشارہ کیا، عمر، اللہ کے نبی کے چہرے کو بھی دیکھ لو۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا تو پڑھنا بند کر دیا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عمر، کیا میرے دنیا میں آنے کے بعد بھی اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد بھی کیا ان اوراق کی ضرورت باقی ہے؟ یہ سب چیزیں منسوخ ہو گئیں۔ اور پھر یوں فرمایا کہ یہ تو توریت کے اوراق ہیں، یہ توریت جس نبی پر نازل ہوئی ہے، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی آج زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی کامیاب ہونے کے لیے میری اتباع کرنا اور میری پیروی کرنا اور قرآن کریم کے احکامات کو ماننا انتہائی ضروری اور لازم ہوگا۔ وہ بھی اپنی کتاب توریت پر چل کر کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ قرآن کریم ہی پر چل کر کامیاب ہو سکتے۔ ایمان تو ساری کتابوں پر لانا ہے، لیکن عمل قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد قیامت تک قرآن کریم ہی پر عمل کیا جائے۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ آدمی کی زندگی صرف دنیا تک نہیں ہے کہ آدمی دنیا سے مر گیا اور انتقال ہو گیا، بات ختم ہو گئی، بلکہ آخرت کا ایک دن ہے جو حساب کا دن ہے، یوم الحساب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فرشتے اللہ کی طرف سے متعین ہیں جو انسان کے بھلے اور برے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ دنیا سے جانے کے بعد ایک لمبا زمانہ برزخ کا اور قبر کا گزر جانے کے بعد جب دنیا ختم ہو جائے گی
اور قیامت قائم ہوگی، وہ یوم الحساب ہوگا، وہ بدلے کا دن ہوگا، اور اس دن جس انسان نے دنیا میں اچھا کام کیا ہوگا وہ عمل اس کا وہاں پیش کیا جائے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے، یعنی ہر وقت اس کے سامنے ساتھ موجود ہے، اور قیامت میں وہ ساری کتاب اور لکھا ہوا رجسٹر سامنے آ جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے اور اپنا حساب خود دیکھ لے، سمجھ لے کہ کتنی نیکیاں ہیں اور کتنی برائیاں ہیں۔ اور جب انسان اس کو دیکھے گا تو تعجب سے یہ کہنے لگے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کیا ہو گیا میرے اس اعمال نامے کو؟ میں تو سوچ رہا تھا رات کے اندھیرے میں کیا ہے، میں تو سمجھ رہا تھا بالکل تنہائی میں یہ کام کیا ہے، اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، کوئی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا آخرت میں اللہ تعالیٰ اچھے اور برے اعمال کو پیش کریں گے، ان اچھے اور برے اعمال ہی کے اعتبار سے بدلہ دیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا، اور خدا نہ خواستہ برے اعمال کیے ہیں تو برا بدلہ ملے گا۔ تو یہ ایمان کا جز ہے کہ آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھے کہ ایک دن آخرت کا دن آنے والا ہے اور مجھے زندگی میں اس کا حساب، زندگی کا حساب قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دینا ہے۔ اسی طرح فرمایا اچھی بری تقدیر، جو کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے مقدر میں لکھ رکھا ہے۔ بچہ 4 مہینے کا جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے اور اس کی تقدیر اس کی پیشانی پر لکھ کر چلا جاتا ہے کہ کیا اس کے ساتھ حالات پیش آئیں گے، اور کیا اس کے ساتھ اچھے حالات آئیں گے اور کیا برے حالات۔ حالات کا آنا چاہے اچھے ہوں یا ایسے حالات کا آنا جو ناگوار ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ حالات تو آ کر چلے جائیں گے لیکن حالات میں کیا ہوا عمل باقی رہے، حالات میں جو عمل کیا ہے وہ باقی رہے۔ اسی لیے فرمایا اچھے حالات آئیں تو شکر کرو، اور ناگوار اور تکلیف کے حالات آئیں تو صبر کرو۔ صبر کرنے پر بھی جنت ملے گی اور شکر کرنے پر بھی جنت ملے گی۔ اس سے ہمیں ہرگز روکا ہے ایسا نہ ہو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ اچھے حالات آ جائیں تو اترانا مت اور برے حالات آ جائیں تو گھبرانا مت۔ ہمیں اترانے سے بھی منع کیا ہے اچھے حالات میں، اور برے حالات میں گھبرانے سے بھی منع کیا ہے، اس لیے کہ حالات تو آنے جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جھولا ہوتا ہے۔ جھولا جو ہوتا ہے اس میں مختلف کرسیاں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں بچے کرسیوں پر بیٹھتے ہیں، اور جو بچے اوپر والی کرسی پر ہوتے ہیں وہ نیچے والے بچوں سے مذاق کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہم اونچے ہیں، ہم بڑے ہیں، تم چھوٹے ہو، تم نیچے ہو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ذرا رکو، ابھی ہماری کرسی اوپر آئے گی، ہم بڑے ہو جائیں گے، تم چھوٹے ہو جاؤ گے۔ جس طرح یہ جھولا چلتا ہے اور کبھی اوپر والی کرسی نیچے اور نیچے والی اوپر، اور پھر وہ جو اوپر تھی وہ نیچے اور نیچے والی اوپر، اسی طرح دنیا میں انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، کبھی اچھے ہیں کبھی برے ہیں، کبھی خوشگوار ہیں کبھی ناگواری کے حالات ہیں، یہ سب حالات آتے رہتے ہیں، لیکن ان حالات میں کیا ہوا عمل باقی رہے گا، حالات ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکلیف کے ڈر سے نیکی نہ چھوڑ،
تکلیف ختم ہو جائے گی لیکن نیکی باقی رہ جائے گی۔ لذت کے شوق میں گناہ نہ کر، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ حالات میں کیا ہوا عمل باقی رہتا ہے اور حالات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یقین اس بات پر رکھنا کہ جو کچھ حالات آتے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں برے بھی حالات آتے ہیں۔ دنیا میں کبھی بھی آدمی ایک جیسی حالت میں نہیں رہتا، پہلے پیدا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، پھر بچپن کا زمانہ ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، کمزوری سے اس کی زندگی شروع ہوتی ہے اور بڑھاپے میں جا کر کمزوری واپس اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یہ حالات جب زندگی میں بدلتے رہتے ہیں تو اس طرح دنیا میں پیسے کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، راحت و آرام کے اعتبار سے حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ کے اوپر یقین کر کے کہ یہ سب حالات اللہ کی طرف سے، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر کہ زندگی صرف اتنی نہیں ہے کہ موت پر ختم ہو جائے گی، بلکہ ایک دن ہمیں واپس زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ دنیا میں بعض مذاہب کا یہ یقین اور عقیدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آدمی مر گیا، ختم ہو گیا، اب اس کے ساتھ کوئی قصہ نہیں رہا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہم دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کا لفظ بولا جاتا ہے۔ کیا ہوا کہ انتقال ہو گیا؟ کہ انتقال کے معنی ہے کہ یہ آدمی دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف منتقل ہو گیا، دنیا کی زندگی اس کی ختم ہو گئی اور یہ آخرت کی طرف چلا گیا۔ انسان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کا جب وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، نیک ہے تو جنت میں چلے جائے گا جہاں ہمیشہ رہے گا، اور برا ہے اور اس کے اعمال خراب ہے تو جہنم میں چلے جائے گا اور ہمیشہ وہاں رہے گا۔ یہ 7 چیزیں ہیں، ان 7 چیزوں پر بن دیکھے یقین کرنا اور ایمان لانا، یہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس کے بغیر مومن نہیں، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان 7 چیزوں پر ایمان لاؤ، اور اس 7 چیزوں پر ایمان لاؤ گے تو پھر تم پکے مومن بنو گے، اور جب مومن بنو گے تو اللہ کے وہ تمام وعدے جو اللہ نے قرآن میں کیے ہیں، کامیابی کے، بہت بڑے فضل کے، نصرتوں اور مددوں کے، اپنی رحمتوں کے نازل ہونے کے، اللہ تعالیٰ وہ سارے وعدے تمہارے ساتھ پورے کریں۔ اگر ان چیزوں میں یقین کی کمی رہی تو اللہ کے وعدے پورے نہیں۔ اللہ کی مدد تو کامل ایمان کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا